سینیٹر بہرام خان صاحب کی اگر بات کی جائے تو گزشتہ ہفتے انہوں نے سب کو حیران کر دیا جب انہوں نے سینٹ میں ایک قرارداد پیش کی جس میں سوشل میڈیا سائٹس پر مستقل پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا. سینیٹر کی جانب سے بہرام صاحب کی جانب سے اس قرارداد میں موقف اختیار کیا گیا کہ فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب اور ایکس پر پابندی عائد کی جائے کیونکہ یہ جو پلیٹ فارمز ہیں یہ ہمارے مذہب اور ثقافت کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. عوام میں مذہب اور زبان کی بنیاد پر نفرت پھیلا رہے ہیں اور مفاد پرست افراد انہیں مختلف معاملات پر جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے اس پر شدید تنقید کی گئی، سوشل میڈیا پہ بھی، ٹی وی چینلز پر بھی، اور اس کے بعد اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے قرارداد واپس لے لی ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے دی کیوں تھی اور اب واپس کیسے تنقید کی وجہ سے لی ہے؟ چونکہ اگر پہلے ان کا موقف یہ تھا کہ وہ مذہب کے خلاف، ثقافت کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو اب صرف تنقید کی بنیاد پر واپس کیوں لیا؟ تو آج بہرام تنگی صاحب ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. بہرام صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. بہرام صاحب، آپ نے سینٹ میں سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کی جو قرارداد پیش کی تھی واپس لی ہے، تو پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ واپس کیوں لی گئی ہے قرارداد آپ کی طرف سے؟ دیکھیے، جب ایک پارلیمنٹیرین، ایک لیجسلیٹر کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق ایز اے پاکستانی اکراس دا پارٹی ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق قانون سازی کے لیے بل لے آئیں یا وہ موشن لے آئے یا وہ ریزالوشن لے آئے. ان کی سوچ میں یہ ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں غلط ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہاؤس میں ڈیبیٹ ہو جائیں اور اس کے لیے ایک راستہ متعین ہو جائیں تاکہ اس کے لیے اگر بہتری کا راستہ ہو بہتری کے راستے کی طرف جائیں، یا جو میں نے لکھا ہے کہ اس کو بین کر لے اور ساتھ ہی اس پہ متفق ہو کہ سوشل میڈیا کے فائدوں کے بارے میں نہیں بلکہ سوشل میڈیا کے پاکستان میں استعمال کے بارے میں جو میں نے کہا تھا اس پہ بات ہو. اس پہ بہت زیادہ ساتھی میرے ساتھ بیٹھ کے کہ اگر ممکن ہو سکے اور آپ سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو آپ واپس لے لیں، تو پھر ایک پولیٹیکل ورکر اور ایک لیجسلیٹر کی ایک مورل پروفیشنل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اگر آپ کے کولیگز آپ کو کنسنسس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس کو ٹیبل نہ کرے، اس کو واپس لے لیں، تو پھر ایز اے سینیٹر آف پاکستان، ایز اے لیجسلیٹر، ایز اے پاکستانی میرا حق بنتا تھا کہ میرے ساتھیوں کے مشورے سے اور ان کی سوچ سے میں متفق ہو گیا اور میں نے واپس لے لیا. لیکن نہیں سر، سوال وہیں کا وہیں ہے. آپ نے کہا اپنی سوچ کے حساب سے آپ کو لیجسلیشن کے لیے ایسے قراردادیں دینی پڑتی ہیں یا دینی چاہیے، تو اپنی سوچ کو پھر آپ نے کیوں بدل لیا؟ اس لیے میں نے اپنے سوچ بدل دیا کہ جب آپ کے کولیگز آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہیں کہ بین نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم آگے قانون سازی لے آئیں گے، اور قانون سازی کے ذریعے جو اس وقت سوشل میڈیا کے استعمال سے میرے اداروں پہ، میرے پاکستان پہ فیک لیڈرشپ کی پروموشن سے میرے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ جو کچھ کھیلا جا رہا ہے، اگر وہ کہے کہ ہم اس کے لیے ایک ایسی قانون سازی لے آئیں ان فیوچر میں کہ اس سے وہ راستے بند ہو جائیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ یہی میری سوچ ہے کہ اس سوشل میڈیا کے استعمال غلط نہ ہو، میرے ملک کی بربادی کے لیے استعمال نہ ہو. اچھا بہرام صاحب، ظاہر ہے جو آپ کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا ہے وہ کافی سنگین باتیں، جس طرح کی آپ نے باتیں کی ثقافت، مذہب، اس کے علاوہ آپ نے اداروں کی بھی بات کی، بہت ساری آپ نے باتیں اس کے اندر کی، اور اسی پہ ہی آپ نے ظاہر قرارداد بھی پیش کیا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ کیا کوئی اس پہ ریسرچ کی گئی ہے؟ کیا کوئی انالیسس کیا گیا ہے؟ کیسے پتہ لگا کہ یہ چیز اس حد تک ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو ہر طرح کے لوگ ہیں، نیگیٹو بات بھی ہوتی ہے، پازیٹیو بات بھی ہوتی ہے، فریڈم آف سپیچ اینڈ ایکسپریشن بھی ہے جس کا حق آپ کو آپ کا آئین بھی دیتا ہے. کیا کوئی ریسرچ کی گئی ہے جس کی بنیاد کے اوپر قرارداد پیش کی گئی ہے؟ آپ نے سوچ کی بات ضرور کی ہے، لیکن ایز اے سینیٹر آپ کے اوپر رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہاں پر. تو کتنے % لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں جو آپ نے کیا؟ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اس چینل کی توسط سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے. آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میرے ساتھ مناظرہ کریں. میں نے اپنے جو ریزالوشن میں جو الفاظ لکھے ہیں ایک لفظ مجھے غلط ثابت کر کے بتائیں، میں پھر بھی آپ کو کہوں گا کہ اب ٹھیک ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. یہ آپ نے ایک اور چینل پہ بھی کہا، آپ نے کہا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. آپ نے کہا نہیں دیکھیں، مجھے موقع دے دے، آپ نے مجھے بلائے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. ڈی چوک پہ میرے ساتھ مناظرہ کریں آپ،
اور آپ میرے اس ریزولوشن میں ایک لفظ بھی آپ بتائیں کہ یہ غلط میں نے لکھا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت, اور اگر 24 کروڑ عوام میں 24,000 لوگ مجھے گالی دے دیں تو مجھے اس کا پرواہ نہیں ہے. لیکن میں نے کہا کہ اگر کل میں نے اپنے ریزولوشن کو واپس لیا ہے, میں نے اپنے تمام کولیگز کے اس مشورے سے کہ اس کے لیے ان فیوچر میں ہم ایک ایسی قانون سازی لے آئیں تاکہ سوشل میڈیا کے استعمال غلط نہ ہو, تاکہ پاکستان کے اداروں پہ پروپیگنڈا نہ ہو, تاکہ پاکستان کے نسل بے روی کا شکار نہ ہو, تاکہ میرے اداروں پہ چارجز نہ ہو, اس کے خلاف پروپیگنڈا نہ ہو. تو اس سوچ سے میں متفق ہو گیا اور میں اپنے ریزولوشن میں نے واپس کیا. لیکن ابھی بھی میں آپ کو کہتا ہوں اس ریزولوشن میں ایک لفظ مجھے بتائیں جو غلط ہے. برہمن صاحب, اب دو باتیں. ایک یہ کہ ابھی بھی آپ کا موقف یہ جو کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ ہونا چاہیے, آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پابندی ہونی چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ جس لیجسلیشن کا کہا گیا ہے یا جو یقین دہانی کرائی گئی ہے, جو سینیٹرز نے آپ کو کہا ہے, جو کولیگز نے آپ سے کہا ہے, پلیز وہ بھی شیئر کیجئے گا کہ کس قسم کی پابندیاں لگ سکتی ہیں, کیا ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا پر. دیکھیں میری بات سنیں, جو بی بی نے کہا کہ آپ نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس ریزولوشن. میں نے نہیں کہا, میں نے صرف یہ کہا کہ وہ سنگین بات ہے. نہیں سر, میں اس کی تردید کروں گی, کیونکہ جو بات میں نے نہیں کی, تو آپ نے میں نے یہ نہیں کہا کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سنیں یار, مجھے موقع دے دے کر جی کریں بات. جی کریں بات. تھوڑا سا پولائٹ رہیں, آپ غصہ نہ کریں. نہیں سر, غصہ نہیں کریں, بتائیں. وہی سنگین الفاظ پہ میں آپ کو ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں کہ کون سے سنگین الفاظ میں نے استعمال کیے. میں نے جو الفاظ لکھے ہیں, میں تو اس پہ بات کرتا ہوں کہ اس میں ایک پوائنٹ آ گیا سر, پوائنٹ آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ مناظرہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے, اگر میں ایک افر ہاؤس کا ممبر ہوں, وہاں پہ اور بھی کولیگز ہیں, ان کی بھی اپنی سوچ ہو سکتی ہیں. اگر سوشل میڈیا کے آج استعمال کو, غلط استعمال کو ان فیوچر میں, ان نیئر فیوچر میں اس کے لیے ایک ایسی قانون, دیکھیں سائبر کرائم ایک ادارہ ہے جو کہ ابھی تک اس میں ناکام ہو چکا ہے, جو کہ ہم جو فیک نیوز چلاتے ہیں, ٹویٹر پہ فیک لیڈرشپ کی پروموشن کرتے ہیں, جو فیک پام 45 کو سرکولیٹ کر کے جب الیکشن کمیشن سے پام آتے ہیں تو پھر ہم اس پہ لڑائی کرتے ہیں. تو اگر دوستوں نے, ساتھیوں نے مل کے کہا کہ نیئر فیوچر میں ہم ایک ایسی قانون سازی لے آئیں گے کہ تاکہ جو سوشل میڈیا کے فائدے ہیں وہ ملک کو ملے اور جو غلط استعمال ہے ان کو ہم روک سکے, تو اچھی بات ہے کہ اگر میں یہ نہ لاتا, اگر میں یہ ریزولوشن نہ لاتا تو یہ چیزیں سامنے نہ آتی. تو آج اگر میری ریزولوشن کے آنے سے میرے ساتھیوں کو یہ احساس ہوا کہ ہاں جو سوشل میڈیا کے استعمال ہے, غلط استعمال کو ہم روک سکے قانون سازی کے ذریعے, تو اچھی بات ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کے اداروں کے لیے اور پاکستان کے نوجوان نسل کے لیے. میرا سوال وہیں کا وہیں, ابھی بھی آپ قائم ہیں پابندی لگنی چاہیے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر قانون سازی آ جائے تو سوشل میڈیا کے فائدے ہیں, لیکن جو غلط یوز ہیں ان کو منع کرنے کے لیے راستہ موجود ہونا چاہیے. ایک کالر بھی ہیں میمن صاحب, تنگی صاحب, کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسماعیل بلاگر, ظاہر ہے لاکھوں لوگوں کو وہ بھی جانتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بہت سا فائدہ اٹھاتے ہیں. پاکستان نوجوان کس طرح سے پاکستان میں ڈالرز لے کر آ رہی ہے, کیسے وہ کما رہے ہیں. اسماعیل بھی ساتھ موجود ہیں. اسماعیل بہت شکریہ. اسماعیل, ظاہر قرارداد پیش کی جاتی ہے پھر واپس لی جاتی ہے, لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا منفی استعمال ہو رہا ہے. میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اپنا پوائنٹ شیئر کیجیے گا کہ what do you think, پابندی لگنا یا ایسی لیجسلیشن ہو جانا جس سے تھوڑا سا قدغن لگ جائے, کیا اس سے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ جی السلام علیکم, کیا میں آڈیبل ہوں؟ جی. اوکے, سو فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. میں سب سے پہلی بات اس بات پہ ایسے کروں گا کہ جیسے ہی یہ نیوز سرکولیٹ ہوئی کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پہ بین لگ سکتا ہے, میرے اپنے دو بہت ہی قریبی دوست جو ہیں انہوں نے ٹکٹ بائی کر لیے, دبئی چلے گئے کہ ہم اپنی کمپنی کو وہاں پہ جو ہے نا شروعات کر لیتے ایک نئے سرے سے. جس سے آپ اندازہ ہو سکتا ہے کہ نیوز اگر فیک ہو یا ریئل ہو اس کا کتنا بڑا امپیکٹ آتا ہے. دوسری بات, ہماری کمیونٹی کے اندر جو ہے ایک عجیب قسم کی کشمکش پائی گئی اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیا کہ یار نیکسٹ اسٹیپ کیا ہو سکتا ہے. اب اگر ہم سوشل میڈیا کے بین کے حوالے سے بات کر لیں, یہ اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کر لیں ہمارے پڑوسی ملک کے ساتھ جہاں پہ ایک شادی ہو رہی ہے اور وہاں پہ انہی سوشل میڈیا کے جو ہیڈز ہے ان کو بلایا جاتا ہے ایک شادی پر, اس سے آپ اس کے امپیکٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ $1 ٹریلین کمپنی کے جو
फाउंडर्स है, जो हेड है, वो वहाँ पे आके एक शादी को अटेंड करते हैं और हम यहाँ पे उन्हीं सोशल मीडिया को बैन करने की बात करते हैं। जी। उमर सैफ साहब की बात को मैं आगे लेके जाऊंगा। उनके मुताबिक 2030 तक या नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है ये $10 बिलियन को क्रॉस करेगी। इट मीन कि आने वाले टाइम में कम अज कम 2 लाख के करीब जो है वो इस इंडस्ट्री का पार्ट बनेंगे। अब अगर आप बैन की बात करेंगे तो उससे क्या होगा कि पूरा जो फिजा है वो मुतासिर होगा और जो $3 बिलियन की अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक हमारे पास जो ग्रोथ आ रही है जीडीपी में वो कम होगी। हालांकि अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं ये ग्रोथ इससे भी ज्यादा है, लेकिन इस किस्म की न्यूज सर्कुलेशन की वजह से क्या होता है कि आईटी इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो अपनी पेमेंट्स को पाकिस्तानी बैंक में नहीं लाते। जाहिर है वो डरते हैं इसी वजह से कि किसी टाइम कुछ भी हो सकता है और कोई भी न्यूज जो है वो उनकी। ये बिल्कुल आपने ठीक बात की। जाहिर है इसका जो नुकसान होता है वो फिर आईटी इंडस्ट्री को होगा, पाकिस्तान की मईशत को होगा, पाकिस्तान की आवाम को होगा। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। बहरमन साहब, जाहिर है आपकी बातें भी, आप अपनी जगह आप कुछ सोच के बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन एक आखिरी सवाल ये कि क्या आप करारदाद ये नहीं पेश कर सकते थे कि अगर कोई ऐसा एक्ट कर रहा है सोशल मीडिया पे, जो बातें आपने की हैं यकीनन हो भी रही होंगी, ऐसी भी बात नहीं है कि नहीं भी होती, लेकिन वही वाली बात है कि आटे में नमक के बराबर है, ठीक है। अब क्या आप कानून साजी की करारदाद पेश नहीं कर सकते थे कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ना कि ये कि आप जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स है उनको बैन ही कर दें? इस वक्त बीबी देखी बात ये है, इस वक्त जो मेरे बेटों की जगह पे होगा और इसकी जो जनरेशन की बात है, जो इनकम की बात की है, तो ये मुझे बताएं कि 24 करोड़ में कितने हजार या कितने करोड़ लोग ये कमा रहे हैं। अगर वाकई इतने कमाते होते तो आज तो पाकिस्तान की हालत ये ना होती। आप कितने कमा रहे हैं, कितने कमा रहे हैं, आप बताइएगा कितने कमा रहे हैं? नहीं मुझे तो फिगर तो आप इनसे पूछ ले ना, फिगर तो आप इनसे पूछ ले। उसने ग्राफिकल फिगर के साथ बात की, मैंने तो नहीं की। मैं तो मॉरली, पॉलिटिकली, प्रोफेशनली ये बात, फाइनेंशियली ये बात करूंगा कि अच्छा बहरमन साहब, अगर मैं ये कहूं कि लाखों लोग कमा रहे हैं, लाखों नौजवान पाकिस्तान के कमा रहे हैं, अगर मगर न कहें, आप सीधी बात करें मुझसे। मैं सीधी बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने तो ऐसे बहुत से इवेंट्स देखे हैं, मैंने तो ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स देखे हैं, बहुत से ऐसे इवेंट्स देखे हैं जहां पर हम देखते हैं नौजवानों को जो कि वाकई इन साइट से कमा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैंने कमाने पर कब बात की है? मेरे साथ मेरे उन अल्फाज पे आ जाए जो मैंने रिजोल्यूशन में लिखा है, उन पे बात मेरे ठीक है, ठीक है। आई थिंक बहरमन साहब सही है, आपकी बातें अपनी जगह पर है। अगर जी हमारे पास वक्त बहुत कम है बहरमन साहब। मैं चाहूंगी कि इस पर हम एक डिबेट भी करें, एक सेशन भी करें। मैं चाहूंगी कि यूथ भी बैठे, आप भी बैठे और हम इस पे एक बात भी करें ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी saamne आए और पाकिस्तान की यूथ का पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आए। तो ये चैलेंज आपने दिया था, लेकिन मैं चाहूंगी कि ये एक डिस्कशन होनी चाहिए, एक पॉजिटिव डिस्कशन। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए।